الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ معزز سامعین، الحمدللہ رجب المرجب کا بابرکت مہینہ اپنی برکتیں اور رحمتیں لوٹاتا ہوا جاری و ساری ہے۔ اللہ کریم نے اس ماہ مبارک کو بڑی عظمتوں اور بڑی فضیلتوں سے نوازا ہے۔ اس ماہ کی جو فضیلتیں ہیں اور جو عظمتیں ہیں ان کے کیا کہنے، بالخصوص پھر اللہ کریم نے اس مہینے کو جو برکات سے نوازا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ التوبہ میں ارشاد فرماتا ہے، یہ اس کی آیت نمبر 36 ہے۔ فرمایا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ کے نزدیک مہینوں کی جو تعداد ہے فرمایا وہ 12 ہے۔ منہا 4 حرم، ان 12 ماہ کے اندر 4 مہینے ایسے ہیں جو حرمت والے ہیں، اللہ نے ان کو بڑی عظمتوں سے نوازا ہے۔ اب وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ مفسرین فرماتے ہیں ان میں ایک ذوالقعدہ ہے، ذوالحجہ ہے، محرم ہے اور رجب المرجب ہے۔ رجب کی فضیلت اس آیت سے بھی ظاہر و باہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12 ماہ سے جو حرمت والے 4 مہینے بیان کیے ہیں ان کے اندر رجب المرجب کا ذکر بھی آتا ہے۔ اور آقا کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو اس کی فضیلت کو بیان کیا، ارشاد فرمایا رجب شہر اللہ و رمضان و شعبان شہری و رمضان شہر امتی۔ فرمایا رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان مجھ محمد عربی کا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ اب عربی کا ایک بڑا مشہور مقولہ ہے، کل شیء منسوب الی المحبوب محبوب، ہر وہ چیز جو محبوب کی طرف نسبت اختیار کر جاتی ہے وہ بھی محبوب ہو جاتی ہے۔ ہر مومن اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے، اور کیوں نہ ہو کہ بندہ مومن ہوتا ہی اس وقت ہے جب اللہ سے محبت کرنے لگ جائے۔ تو اب رجب المرجب کا جو مہینہ ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف نسبت پا چکا ہے۔ آقا کونین نے اس کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کر دی ہے۔ فرمایا یہ رجب اللہ کا مہینہ ہے۔ اب اس کی فضیلت اس سے بڑھ کر اور کیا بیان کی جا سکتی ہے کہ یہ مہینہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اور اگر ہم اس کی مزید فضائل کو دیکھیں اور اس کی گہرائیوں میں اتریں تو اس کے اور بہت زیادہ فضائل و برکات ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مکاشفۃ القلوب کے اندر لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ رجب کے 3 حروف ہیں، را، جیم اور با۔ فرمایا را سے مراد ہے رحمت الہی، اور جیم سے مراد ہے بندے کے جرم، با سے مراد ہے بھلائی یعنی احسان۔ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح را اور با کے درمیان میں جیم آتا ہے اور جیم سے مراد ہے جرم، فرمایا گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے کے جرموں کو میری رحمت اور بھلائی کے درمیان میں کر دو۔ جب بندے کے جرم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور بھلائی کے درمیان میں آ جاتے ہیں اور اللہ کی رحمت بندے کے گناہوں کو ڈھانپ لیتی ہے تو پھر اس کے گناہ معاف فرما دیے جاتے ہیں۔ علامہ صفوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نزہۃ المجالس کے اندر بڑی خوبصورت بات لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ رجب بیج بونے کا مہینہ ہے، شعبان پانی دینے کا مہینہ ہے اور رمضان فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ رجب کے اندر عبادت الہی کے ذریعے، نوافل کے ذریعے، روزوں کے ذریعے، اطاعت و پرہیزگاری کے ذریعے انسان بیج بوتا ہے
پھر شعبان میں خوف خدا کے آنسوؤں سے اس بیج کو سیراب کرتا ہے، اور رمضان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی فصل کاٹتا ہے۔ فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ رجب کے اندر عبادت کا بیج ہی نہ بوئے اور شعبان کے اندر اپنے آنسوؤں سے آب پاشی ہی نہ کرے تو رمضان کے اندر وہ رحمت الہی کی فصل کیسے کاٹے گا؟ تو یہ بڑی خوبصورت تشریحات ہیں جو علماء نے اس کی بیان کی ہیں، اور اس ماہ مبارک کے اندر جو روزے رکھنے کے فضائل ہیں اس میں بھی ایک حدیث عرض کرتا چلوں۔ آقا کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رجب المرجب کا ایک روزہ 1 سال کے روزوں کی طرح ہے۔ جو بندہ اس ماہ مبارک کے اندر 7 روزے رکھتا ہے، اللہ کریم اس کے لیے جہنم کے 7 دروازے بند کر دیتا ہے، اور جو بندہ اس ماہ کے اندر 8 روزے رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جو بندہ اس مہینے کے اندر 10 روزے رکھتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو چاہے مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا فرما دیتا ہے۔ اور جو بندہ اس ماہ کے اندر 15 روزے رکھتا ہے تو فرمایا ایک منادی ندا کرتا ہے کہ تمہارے پچھلے گناہ بخش دیے گئے، ان کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا گیا، تمہاری برائیاں مٹا دی گئی، اب تم از سر نو اعمال کی ابتدا کرو۔ پھر آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اس سے بھی زیادہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس سے بھی زیادہ اجر عطا فرمائے گا۔ تو ہماری خوش قسمتی ہے رجب المرجب کا مہینہ ہمارے پاس تشریف لایا ہے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس ماہ مبارک کا احترام کریں، اس میں روزے رکھیں، عبادت و ریاضت کریں، اور اپنے رب عز و جل کو راضی کرنے کی کوشش کریں، عبادت کر کے عبادت کا جو بیج ہے وہ بوئیں، شعبان المبارک کے اندر اس کو اپنے آنسوؤں سے سیراب کریں، اور رمضان المبارک کے اندر رحمت الہی کی فصل کو کاٹیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔